اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے پاس تم ہی میں سے وہ رسول تشریف لے کر کے آئے جن پر تمہارا مشقتوں میں پڑنا، یعنی پریشانیوں میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے۔ مطلب آسان کرتا ہوں، وہ رسول تشریف لے کر کے آئے، وہ رسول تشریف لے کر کے آئے کہ اگر کانٹا پیر میں امتی کے چبھتا ہے درد میرے مصطفیٰ کو ہوتا ہے۔ احساس، یہ کیا ہے؟ احساس۔ اور کتنا احساس میرے مصطفیٰ کے دل میں امت کا، اتنا احساس میرے حضور کے دل میں، میرے مصطفیٰ کی پوری سیرت طیبہ کو پڑھیے گا، ہر موڑ پر میرے مصطفیٰ کے لبوں پہ ترانہ امتی، ایسا احساس میرے مصطفیٰ کے دل میں، کائنات میں ایسا احساس رکھنے والا کوئی بندہ نظر نہیں آتا ہے۔ خدا کی قسم وہ احساس میرے مصطفیٰ کے دل میں، میرے مصطفیٰ ایسا احساس فرماتے تھے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ جب لگی ہوتی تھی نا مصطفیٰ کی، اگر انسان آتا تھا اس کے درد کو بھی دیکھا جاتا تھا، جانور آتا تھا اس کے درد کو بھی دیکھا جاتا تھا۔ بڑے مشہور سے قصے ہم سنتے ہیں، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ ہے، مصطفیٰ گزر کے جا رہے ہیں، ایک اونٹ راستے سے آیا ہے، راستے سے آنے کے بعد میرے مصطفیٰ کے سامنے اب اللہ اکبر اپنی آنکھوں سے آنسو بہانے لگا ہے۔ اب جیسے کہ اونٹ رویا ہے، اب وہ میرے مصطفیٰ جن سے انسانوں کا رونا نہیں دیکھا جاتا تھا، وہ اونٹ کا اللہ اکبر جانوروں کا رونا میرے مصطفیٰ کیسے دیکھ لیتے؟ جب ایک اونٹ کو دیکھا ہے، اللہ اکبر اونٹ روتا ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس اونٹ کے رونے کو دیکھا ہے، میرے مصطفیٰ اس سے مخاطب ہوئے ہیں، اونٹ کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی ہے، اونٹ سے کہنے لگے ہیں او اونٹ یہ تو بتا دے آخر وجہ کیا ہے، تو روتا کیوں ہے، تجھ پر ظلم کس نے کیا ہے؟ تو اونٹ کہتا ہے یا رسول اللہ، ایک یہاں پر میں نوکری کرتا ہوں، ایک کا غلام ہوں، شروع سے لے کر کے اب تک اس نے مجھ سے کام لیا ہے، لیکن جب میں بوڑھا ہو گیا، جب میں لاغر ہو گیا، جب میں کمزور ہو گیا، آقا مجھے وہ ذبح کرنا چاہتا ہے، مجھے قربان کرنا چاہتا ہے، میرے گوشت کو کھانا چاہتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے حالانکہ اونٹ کو قربان کرنا جائز ہے، شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن مصطفیٰ نے جب دیکھا ہے یہ وہ اونٹ ہے جس سے کام لیا ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا او اونٹ تجھے رونے کی ضرورت نہیں ہے، چل ذرا تیرے مالک کے پاس چلتا ہوں۔ اب میرے مصطفیٰ اس اونٹ کے چار چلنا شروع ہوئے گئے، وہ لوگوں کون جا رہا ہے؟ خدا کی قسم وہ نبی ہے، وہ اونٹ کے ساتھ جا رہا ہے جس کے پیچھے انبیاء نماز پڑھ لے، انبیاء کی معراج ہو جاتی ہے۔ اگر عرش پر وہ نبی اپنے تلووں کو رکھ دے تو عرش کی معراج ہو جاتی ہے۔ اگر جبریل میرے مصطفیٰ کے تلووں کو چوم لیتا ہے تو یہ سید الملائکہ کی قسمت کی معراج ہو جاتی ہے۔ اب میرے مصطفیٰ نے اونٹ کے ساتھ چلنا شروع کیا ہے، اونٹ پہنچا ہے اپنے مالک کے گھر پہ، میرے مصطفیٰ فرمانے لگے اب جیسے کہ اس نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا ہے دوڑ کر کے آیا ہے، یا رسول اللہ کیسے آنا ہوا، اگر بتا دیتے میں آپ کی بارگاہ میں آ جاتا۔ میرے مصطفیٰ نے پورا قصہ سنایا، اونٹ کو ذبح کرنا چاہتے ہو، ایسی ایسی بات ہے، یہ کہتا کہ ہاں یا رسول اللہ اس کو ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے کہا تھا اس کو ذبح نہ کر بلکہ یہ بتا قیمت کتنی لے گا۔ اب دیکھیں یہ مصطفیٰ کے دل میں جانوروں کے لیے احساس تھا، حالانکہ مصطفیٰ کا وہ غلام نہیں تھا، کبھی میرے مصطفیٰ اس اونٹ پر بیٹھے نہیں تھے، لیکن مصطفیٰ کہتے ہیں بتا اس کی قیمت کتنی لے گا؟ اس نے کہا اتنی قیمت دو۔ میرے مصطفیٰ نے اس کی قیمت کو ادا کر کے یہ بتا دیا تھا، اور اونٹ سے کہا تھا اونٹ تجھے گھبرانے کی اب ضرورت نہیں ہے، جا مجھ محمد نے تجھے دنیا میں بھی آزاد کر دیا ہے اور آخرت میں بھی آزاد فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلی حضرت، نعرہ حیدری، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ ایک بات بس آخری اور کہہ دیں گے، ذرا پیچھے والے بولیں نا سبحان اللہ۔ کیا تھا یہ؟ سوچئے گا آج بھائی کربٹے بدلتا رہے، بھائی کو توفیق نہیں ہوتی جانی، وجہ کیا؟ احساس میں مر گئے نہیں ہوتی، پڑوسی فاقہ پر فاقہ کرتا رہے تکلیف نہیں ہوتی، وجہ کیا؟ احساس ختم۔ حالانکہ میری مصطفیٰ کی میرے مصطفیٰ کی آمد کا مقصد دیکھئے گا، خدا کی قسم مصطفیٰ نے یہ تعلیم نہیں دی تھی کہ کوئی بھوکا مرتا رہے،
کوئی پیاسا مرتا رہے، کوئی تم دیکھنے نہ جاؤ، تم عیادت کرنے نہ بلکہ میرے مصطفیٰ کی تعلیم تو یہ تھی، اگر پڑوس میں ایک پڑوسی ہو اور غیر مسلم ہو، اگر وہ بھوکا مر گیا تو حساب تجھ سے بھی لیا جائے۔ کیا ہے یہ؟ احساس ختم ہو گیا۔ ذرا سوچئے گا، میرا گاؤں ہے، میں آپ کا اپنا ہوں، آپ میرے، میں آپ سے کہتا ہوں، کہاں گئے ہمارے احساس؟ ایک وقت وہ تھا، ایک دور وہ تھا، اگر پتہ لگ جاتا نا دوسرے گاؤں میں بھی کوئی بیمار ہے، بندہ پیدل چل کے جاتا تھا عیادت کرنے۔ آج کربٹیں بدلتا رہے، اگر کوئی مدد کر بھی دے احساس پیدا ہو جائے تو کیا تیری مدد کی کہوں میں، مدد بعد میں کرتا ہے، فوٹوگرافی پہلے ہو جاتی ہے۔ دیکھو کیا ہے، مصطفیٰ کے لیے، دین کے لیے، خدا کے لیے کچھ نہیں کرنا، پبلسٹی ہو، سوشل میڈیا پر جائے، لوگ سخی کہیں، وہ لوگوں یہ نہیں بتایا میرے مصطفیٰ نے، خدا کی قسم مصطفیٰ کو پڑھو۔ آج ہمارے سامنے ہم کئی سفر پر بھی جائیں نا، ہم دیکھیں ہائی وے پر اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو، ہمیں اتنا احساس تو نہیں ہوتا، اتنی توفیق تو نہیں ہوتی کہ اٹھا کر کے اس کو دکھایا جائے کون ہے، یا ہماری جماعت سے تو تعلق نہیں رکھتا، ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا، کیا کرتے ہیں؟ فون نکالتے ویڈیو بنانا شروع کر دیتے، وجہ کیا؟ احساس مر گئے، دفن ہو کر کے رہ گئے۔ اگر گاڑی کے سامنے کوئی کتا بھی آ جاتا ہے، اس پر ٹائر چلا کر کے تو چلا جاتا ہے، ہٹانے کی توفیق نہیں ہوتی، وجہ کیا؟ احساس ختم۔ ذرا پیدا کیجئے گا، جب تک احساس، ایک مفکر کا بہت بڑا جملہ آپ تک منتقل کر رہا ہوں، سنبھال کے رکھیے گا، اس نے کہا تھا جب تک اس قوم کے درمیان احساس جیسی عظیم چیز جلوہ کر رہے گی، ان کے دلوں میں موج زن رہے گی، جب تک اس قوم کے لوگ آپس میں کبھی بھی نہیں جھگڑیں گے، کبھی نہیں۔ آج ہر گھر میں جھگڑا، وجہ کیا ہے؟ احساس ہے، تعلیم نہیں۔ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، بس آخری بات کر رہا ہوں، ذرا کہہ دیں آپ سبحان اللہ۔ احساس کیسے ہوتا ہے؟ مصطفیٰ کی تعلیم پر بندہ عمل کب کرتا ہے؟ جب تعلیم مصطفیٰ سے آگاہ ہوتا ہے، جب کچھ پڑھا ہوتا ہے، جب کچھ سیکھا ہوتا ہے، اساتذہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے کچھ سیکھا ہو، تب حضور کی تعلیم پہ عمل کیا جاتا۔ آج پورے گاؤں کا جائزہ لیجئے، پورے گاؤں کا، میں ٹارگیٹ نہیں کر رہا ہوں واللہ، لیکن کچھ درد ہے میرا۔ میں ہر جگہ یہ بات کہتا ہوں، کہیں بھی گفتگو کرنے جاؤں، تقریر کرنے جاؤں، یہ رہتا ہے لوگوں اپنے معاشرے میں نا تعلیم کی بہت بڑی کمی ہے۔ میری قوم کا ہر دوسرا شخص جاہل ہے، ہر دوسرا، پورے مسلمان۔ ہمارے یہاں کا حال کیا ہے؟ بس سنیے گا، اور آخری بات، ہمارے یہاں کا حال یہ 10 سال کا ہوا، اپنے گاؤں کی بات کر رہے ہیں، 10 سال کا ہوا، 12 سال کا ہوا، بس پرائمری اسکول میں پڑھایا، تھوڑی میتھ آ گئی، انگلش آ گئی، ہندی آ گئی، امام صاحب کے پاس قاعدہ پڑھا دیا، اتنا پڑھا دو امام صاحب کہ بچہ فاتحہ پڑھنے لگے، بس پہنچا دے گا یہ جنت میں اللہ۔ یہ حال ہے، اتنا پڑھا دو کہ فاتحہ پڑھنے لگے۔ اس کے بعد ہمارے یہاں کا حال یہ، جیسے ہی تھوڑا سا کھسکتا ہے نا، جا بیٹے دلی چلا جا، وہاں پینٹ کا کام کر، اور جوکٹ سلجا کر کے اور پیسہ لا کر کے دے۔ یاد رکھیے گا، بچے ہماری قوم کے مستقبل ہیں، اگر آج آپ نے ان کو تعلیم مصطفیٰ سے آگاہ نہیں کیا نہ تو بڑے ہو کر کے یہ آپ کی عزت کریں گے، نہ آپ کی بیوی کی عزت کریں گے، نہ آپ کے گھر والوں کی عزت کریں گے۔ آج ہر باپ روتا ہے اماموں کے پاس آ کر کے، میرا بیٹا میری عزت نہیں کرتا، نہ تو اپنی ماں کی قدر کرتا ہے، نہ اپنے باپ کی قدر کرتا ہے۔ میں کہوں گا کیسے کرے گا؟ اگر تو نے شروع سے اس کی گھٹی میں مصطفیٰ کی تعلیم کو دیا ہوتا، اسے پتا ہوتا باپ وہ ہے اللہ اکبر جس کے ہاتھ چومو تو گویا اس نے چوکر چوم لی جنت کی، اور ماں وہ ہے اگر کوئی بندہ اپنی ماں کے پیروں کو بوسہ لے لے گویا اس نے اپنی جنت کو چوم لیا۔ پتا ہوتا، لیکن کب پتا ہوتا؟ جب کچھ پڑھایا ہوتا۔ اطلب العلم من المہدی الی اللحد، تعلیم کی کوئی عمر نہیں۔ آخری بات، آپ کہتے ہوں گے آخری بات ہی ختم نہ ہو رہی، کہتے ہیں سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا علم دین سیکھو ماں کی گود سے لے کر کے قبر میں جانے تک۔
کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ہماری داڑھی سفید ہو گئی یا ہماری کمر لچ گئی تو اب اگر علم سیکھیں گے تو لوگ کہیں گے بڑھاپے میں نہ جی میرے مصطفیٰ کی درسگاہ کو پڑھیے گا، جہاں پر میرے مصطفیٰ کی درسگاہ میں 11 سال کا بچہ مولا کائنات بیٹھ کر کے مصطفیٰ سے تعلیم سیکھتا تھا، وہیں پر 40 سال کے افضل البشری بعد الانبیاء حضرت صدیق بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے تعلیم سیکھتے تھے، اور یہ بتایا تھا لوگوں اگر عمر بڑھ جائے نا تو شرم محسوس مت کرنا، اس لیے کہ انبیاء کے بعد جو ذات کائنات میں سب سے افضل ہے وہ ابو بکر نے بھی 40 سال کی عمر میں مصطفیٰ کے دین کا علم سیکھا ہے۔ تو کوئی بڑی بات نہیں، کوشش کیجئے گا اتنا پڑھ جائیں کہ زندگی ہماری آسان ہو جائے۔ ہاں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر ایک پر فرض ہے۔ علم دین کو نفل نہیں کہا مصطفیٰ نے، مستحب نہیں کہا، سنت نے، فرض کا درجہ دیا۔ اور یہ جب فرض ہوا تھا جب نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی، زکوٰۃ بھی فرض نہیں تھی، ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ یہ وقت سے فرض ہوتے، وقت ہوتا بتاتا۔ لیکن اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ساری باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ محفل پاک کے صدقے میں حافظ صاحب کی بخشش و مغفرت عطا فرمائے۔ ذرا کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔